نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین خواتین، امت کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اس جمعہ کے موقع پر آج آپ حضرات کے روبرو پیش کی گئی قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اسلام میں، دین میں ورزش کرنے، طاقتور رہنے، فٹنس رہنے کی اہمیت کیا ہے، کتنی ہے، اور موجودہ حالات حاضرہ اس چیز کی اہمیت کو کتنی بڑھاتی ہے، کتنا اور اہم ترین بناتی ہے، اس کو پیش کرنے کا منشا ہے. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے تعلق سے بیان کیا، یا یہ کہ وہ مسلمان جو نماز میں سستی دکھاتے ہیں، کاہلی دکھاتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں، دلچسپی نہیں دکھاتے، بے توجہی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہونے والی اس سستی کو اور منافقوں کی وہ سستی جو ان کی علامت بن چکی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. چاہے وہ کسی مسلم سے، مومن سے، مسلمان سے، مومن بندہ یا بندی سے وہ ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اگرچہ کہ وہ حقیقی مسلمان ہے، اس کو کسی انجانے طور پر، نادانستہ طور پر
بھول کر ہو یا قصدن ہو یا سہون ہو وہ ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس حرکت کو منافقوں کی علامت کہتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصِّرَاطِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا اللہ کو کسی بھی صورت سستی پسند نہیں ہے، کاہلی، کمزوری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تیاری کرو، تم اپنے آپ کو تیار رکھو دشمنوں کے مقابلے میں، اسلام دشمن کے مقابلے میں جو تمہارے اوپر بلا وجہ حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، یا تمہارے دینی شعائر کو، تمہارے مذہبی شعائر کو، تمہارے مذہبی عبادت گاہوں کو، تمہارے مساجد کو، تمہارے مدارس کو، دینی تنظیموں کو، مراکز دینیہ کو جو نقصان پہنچاتے ہیں بلا وجہ، بغیر کسی خطا اور غلطی کے تم پر وہ حملہ کرتے ہیں، اس کو مسمار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، چاہے وہ بلڈوزر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دادا گیری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہو، بلا وجہ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ایسی حالت میں اللہ کا ارشاد یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیاری کرو جہاں تک ہو سکے وہاں تک، تم اپنی قوت کو جہاں تک دکھا سکتے ہو وہاں تک دکھاؤ، تم اس کو بچانے کے، اس کی حفاظت میں، اس کے تحفظ میں، اس کے بچاؤ میں جہاں تم اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط بنا سکتے ہو، اپنے آپ کو طاقتور سے طاقتور بنا سکتے ہو، وہ تمام مضبوطی سے تم تیار رہو۔ ہر زمانے کے چیلنجز الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں چیلنجز الگ الگ تھے۔ اسلام پر جب بھی حملہ ہوتا، اٹیک ہوتا، تو وہ جنگی حالت میں، حالت جنگ میں اس زمانے میں تیاری گھڑ سواری سے ہوا کرتی تھی، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے، یہ تیاریاں ہوا کرتی تھی، نشانہ بازی۔ تو وہ اس زمانے میں اس طرح کی تیاریاں کیا کی۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ دشمنوں سے مقابلے میں، اسلام دشمنوں کو جواب دینے میں ہر زمانے کے چیلنجز الگ الگ ہیں۔ اس زمانے میں تیر تلوار سے ہوتا تھا، اس زمانے میں اگر بندوق سے ہو، چاہے بم سے ہو، بارود سے ہو، جو جنگی حالات ہیں اس کے حساب سے ایک طریقہ ہے تیاری کا، یہ ایک طریقہ ہے تیاری کا۔ اور ہر زمانے میں علمی چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی علمی چیلنجز میں، علمی مقابلے میں ہارنا جیتنا ہوتا ہے، سائنس کے ذریعے سے ہو، آرٹ کے ذریعے سے ہو، کامرس کے ذریعے سے ہو، ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو، تعلیمی لائن سے ہو، تو یہ اس میں بھی ہارنا اور جیتنا پایا جاتا ہے۔ اگر یہ اسلام دشمنوں کو جواب دینے کے لیے ہے، اگر اسلام دشمن اس لائن سے بھی اسلام کو کمزور کرنے، مسلمانوں کو کمزور کرنے، اسلام کو بدنام کرنے کی نیت سے اگر وہ اس لائن سے بھی حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے اس آیت کی روشنی میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم،
ہمیں علمی چیلنجز کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ اس میں اپنے بازی مارنی پڑے گی اور سامنے والے کو شکست دینی پڑے گی، اس کو ہار اور مات دینی پڑے گی۔ یہ اس زمانے کے چیلنجز ہیں۔ اور یہ ہر زمانے کے اعتبار سے جو چیلنجز الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے حساب سے مسلمانوں کو تیار رہنا پڑتا ہے، تیاری کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی دنیاوی فریضہ نہیں، بلکہ اس آیت سے معلوم یہ ہوا یہ شرعی فریضہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ کرنا، یا اپنی اولاد کو تیار کرنا، یا اپنی نسل کو بنانا، اس کے لیے مستعد رکھنا، تیار رکھنا، یہ ماں باپ پر اپنے اولاد کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی لیے توجہ رکھیں، فقہاء نے علم کی دو قسمیں کی ہے۔ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ ایک ہے دین کا علم، علم کی دو قسمیں، ایک علم ہے علم الادیان، دینوں کا، دھرموں کا، ریلیجس کا علم، مذہبی علم، اور ایک ہے بدن کا علم، بدنی علم۔ علم الابدان بھی ہر مسلمان کو، انسان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ بدن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء و جوارح سے نوازا ہے، ہٹا کٹا رکھا ہے، آنکھ کی روشنی دی، کانوں سے سننے کی طاقت دی، دماغ سے سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، ہاتھ سے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، پیروں سے کسی جگہ چلنے کی، دوڑنے کی، بھاگنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قدم اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ تو یہ سب کچھ بدنی اعضاء و جوارح جو بھی ہیں، یہ اس کو اپنی آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کو کتنا استعمال کیا جائے، کتنی روشنی میں پڑھنا، کتنی روشنی میں اپنی آنکھ کا استعمال کرنا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ کسی چیز کو ہم سن رہے ہیں کانوں سے، بلوٹوتھ کے ذریعے سے ہو، ہیڈ فون کے ذریعے سے ہو، تو اس صورت میں کتنا ویلیوم رکھنا اور کتنا زیادہ رکھنے سے کان کے پردوں کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ دماغ کو کتنا دوڑانا، کتنا نہیں دوڑانا، زیادہ دوڑانے سے کتنا مینٹلی پرابلم کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ کئی لوگ اس کو عبور کرنے کی وجہ سے نقصان کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یا علم نہ ہونے کی وجہ سے، احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھا ہے۔ علم الابدان، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 میں 92 میں انہوں نے لکھا ہے، ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید کا ایک زمانہ تھا، ایک ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، حکیم تھا۔ اس نے ایک مرتبہ علی بن حسن واقص رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کہنے لگا، اور ہارون رشید بادشاہ تھے، اور یہ ڈاکٹر یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، بہت زیادہ حکمت میں اور طب میں، ڈاکٹری میں، میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ ماہر تھا، اور اتنا سمجھدار تھا کہ وہ دوسرے ریلیجس اور دوسرے دھرموں کو اور مذہبوں کا علم بھی رکھتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ حسن بن علی واقد رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کے پوچھا کہ دیکھو، میں نے بہت سارے مذہبوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں، اور قرآن کو بھی میں نے سمجھا ہے، پڑھا ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں، اسٹڈی کر بھی رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں کسی جگہ قرآن کے اندر، چونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے، مسلمانوں کا، اسلام کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے
کہ قرآن میں ہر چیز ہے۔ اسلام قرآن کے اندر انسان کی رہبری کے لیے جو بھی چیزیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی رہبری اور رہنمائی قرآن میں کی ہے۔ لیکن مجھے پورے قرآن میں نے پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، پورے قرآن مجید میں نے کہیں بھی میڈیکل فیلڈ کے تعلق سے کچھ نہیں پایا۔ میڈیکل فیلڈ کے تعلق سے طبی دنیا، طبی عالم کے اعتبار سے میں نے کچھ نہیں پایا۔ علی بن حسن واقد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ سورہ اعراف کی یہ آیت، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، حد سے زیادہ مت کھاؤ، فضول خرچیاں مت کرو۔ تو یہ آیت سنتے ہی اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور معنی حضرت نے اس عیسائی ڈاکٹر کو سمجھایا۔ تو پھر وہ عیسائی ڈاکٹر نے کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں نے سمجھا نہیں۔ یہ اصول اتنا بہترین اصول ہے، میڈیکل فیلڈ کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی اس اصول کو فالو کر لے، کھانا پینا حد سے زیادہ نہیں کھانا، حد سے زیادہ نہیں پینا، احتیاط برتنا کھانے میں بھی، احتیاط برتنا پینے میں بھی، ہر لائن سے کھانے پینے کے تعلق سے اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، زیادہ کھانا نہیں، زیادہ پینا نہیں، یہ اصول اتنا اہم اصول ہے، کوئی بھی شخص اس اصول پر، اس قانون کو فالو کر لے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تمام تر میڈیکل فیلڈ کا یہ بنیادی قانون ہے کہ جو آدمی حد سے زیادہ کھاتا ہے، جو آدمی حد سے زیادہ پیتا ہے، وہ پیٹ میں جا کر بیماریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ماننے پر مجبور ہو گیا، تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو یہ کھانے پینے کے تعلق سے تو الگ چیز ہے، لیکن آج میرا جو موضوع ہے وہ فٹنس رہنے، ورزش کرنے کے تعلق سے ہے۔ لیکن اس کے تعلق سے میں ایک اور بات بتا دوں، وہ یہ بھی ہے، چونکہ میں نے نوٹ کیا ہے، یہ کہنا ہے، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، ہر جانور کی غذا الگ الگ ہے۔ شیر کی غذا متعین ہے کہ شیر یہ کھانا ہے، ہرن کی غذا الگ ہے، وہ یہ کھانا ہے، بلی کی غذا متعین ہے، کتے کی غذا متعین ہے کہ اس کو یہ کھانا ہے۔ ہر جانور کی جو غذائیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہر جانور کی غذا متعین ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اگر کسی جانور کی غذا متعین نہیں ہے تو وہ انسانی جانور ہے۔ انسان کی غذا آج کل متعین نہیں ہے۔ ہندوستان میں رہے گا تو اس کی غذا الگ، سعودی میں رہے گا تو اس کی غذا الگ، امریکہ میں رہے گا تو اس کی غذا الگ۔ ہر ملک کی، ہر ضلع کی، ہر اسٹیٹ کی الگ الگ غذائیں آج پیدا ہو گئی ہیں۔ اور پھر مارکیٹ میں آج آدمی کی خواہش اتنی بڑھ گئی ہے، مارکیٹ میں جو نئی غذا آئے گی اس کو بھی کھانے کے چکر میں ہے۔ انسان فاسٹ فوڈ کے نام پر، رات میں فاسٹ فوڈ کے نام پر کتنا آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں، اور اس کی وجہ سے اندرونی اعتبار سے کتنی اس کی بیماریاں اس کے پیٹ میں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے بدن میں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا جسم کتنا کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے، فاسٹ فوڈ کے کھانے پینے کی وجہ سے اس کو احساس تک نہیں ہے انسان کو۔ تو یہ بہت یہ بری بات ہے، اور کھاتے کھاتے تو انسان آج تک یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا پیٹ اتنا نکل گیا، یہاں سے دلی تک پیٹ نکل چکا ہے، کھاتے کھاتے ہوئے، کھانے کی وجہ سے۔ اور اسی وجہ سے اور فاسٹ فوڈ کے نام پر جو آج ہوٹل اور سٹال جو نکلے ہوئے ہیں، اور نئے الگ الگ قسم کے جو کھانے وجود میں آتے ہوئے جا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر،
مسلمان اتنا فاسٹ فوڈ کا عادی بن چکا ہے، یہ کہوں گا تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ آج پیدائشی بچے کو جس طرح ماں کے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے اور جس طرح ماں کی دودھ کی جو ہے وہ عادی بن جاتا ہے، آج مسلمان قوم کے نوجوان لڑکے آپ فاسٹ فوڈ کے اتنی عادی بن چکے ہیں کہ وہ جس طرح پیدائش بچہ دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آج یہ ہمارا نوجوان ہٹا کٹا یہ فاسٹ فوڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ اتنا عادی بن چکا ہے اور اس کو کچھ اپنی ورزش کی، اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں۔ شریعت کے لحاظ سے یہی ایک چیز کہنی پڑتی ہے اور ہے حقیقت ہے کہ جس طرح کمپیوٹر دو چیزوں سے چلتا ہے، ایک ہے اس کے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور ایک ہے سافٹ ویئر۔ اگر ہارڈ ویئر میں کوئی پرابلم آ جائے تب بھی کمپیوٹر نہیں چلا سکتے، اس میں کچھ کام نہیں کر سکتے، جس طرح اس کو اس سے خدمت لینا ہے، جس طرح اسے فائدہ اٹھانا ہے نہیں اٹھا سکتے۔ ہارڈ ویئر پوری طرح ٹھیک ہے لیکن سافٹ ویئر میں کچھ کمی بیشی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، کچھ خراب ہو چکا ہے، تب بھی آدمی کمپیوٹر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس سے کام کاج نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک ہے بدنی اور ایک ہے روحانی۔ بدنی طاقت اور روحانی طاقت، یہ دونوں چیزیں الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جس طرح کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر اگر خراب ہو جائے تو نہیں چل سکتا، اسی طرح ہو بہو آدمی مسلمان اگر روحانی طور پر مضبوط ہے لیکن بدنی طور پر اگر وہ کمزور ہے تب وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا۔ اور اسلام دشمن شرپسند عناصر جو آج جگہ جگہ فسادات اور دنگے ہو رہے ہیں، اگر اس کے بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کی گھر کی عورتوں پر اگر حملہ ہو جائے تو وہ خود جا کر کے بچا نہیں سکتا۔ یہ کمزوری، بدنی کمزوری کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے یہ دفاع نہیں کر سکتا، ڈیفنس نہیں کر سکتا۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، یہ پسندیدہ آدمی نہیں ہے شریعت کی نظر میں، کیونکہ آدمی کو فٹ رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، طاقت و قوت الحمدللہ بہت مضبوط ہے، لیکن اگر روحانی اعتبار سے وہ کمزور ہے تو پھر یہ بھی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، نامراد ہے۔ کیونکہ روحانی اگر مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو اللہ کے یہاں وہ مردود ہو جائے گا، راندہ درگاہ ہو جائے گا، اس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، وہ طاقت، وہ قوت بدنی اور جسمانی وہ گناہوں کی چیزوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں اور خلاف سنت میں، قرآن کے خلاف میں، اسلام کے خلاف میں، بے دینی میں، عیاشی میں، عیاری میں وہ اپنی طاقت، وہ اپنی قوت وہاں پر وہ صرف کرے گا، وہاں پر وہ استعمال کرے گا اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے نگاہوں سے گر جائے گا۔ روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کا راستہ کیا ہے؟ روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کا راستہ اللہ والوں سے تعلق ہے۔ اللہ والوں کے یہاں جانا، ان سے اپنا تعلق اور اپنا ربط رکھنا، ان سے اپنے دل کی برائیوں کو، بیماریوں کو بولنا، ان کی خدمت میں رہنا، ان کو اپنا حال، دل کا حال بتانا اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے اس کا علاج کرنا، جب جا کر روحانی طاقت ہماری مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آدمی کام کاج میں، دنیاوی کاموں میں، روزی روٹی کی لائن میں، بہت ساری چیزوں میں ہے، روح اس کی کب کمزور ہو رہی ہے، کتنی کمزور ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں رہتا۔ علماء کی مجلس میں، صلحاء کی مجلس میں، صوفیاء کی مجلس میں، اللہ والوں کی مجلسوں میں، اللہ والوں کے ساتھ میں، اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، تب جا کر کے وہ روحانی طاقت اس کی مضبوط ہوگی۔ اور اب یہ بدنی طاقت، جسمانی طاقت کیسے مضبوط ہوگی؟ اس کے لیے آدمی کو چاہیے ورزش کریں، فٹنس رکھیں اپنے آپ کو، اور اس کے لیے چاہیے کبھی جم میں وہ جا کر کے حصہ لیں، کراٹے سیکھیں، مارشل آرٹ سیکھیں اور ڈیفنس کے اور اپنے خود کے بچاؤ کے اس کے طور طریقے بہت سارے آج آ چکے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ آدمی اندرونی اعتبار سے،
بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جب مضبوط رہے گا، سامنے والا اس کے ساتھ میں لڑے یا نہ لڑے، اس پر حملہ کرے یا نہ کرے، کم سے کم اتنا تو دل کے اندر اسے اطمینان رہتا ہے، آئے گا تو دیکھ لیں گے، مزہ چکھائیں گے اس کو، اتنی تو ہمت اس کے اندر رہتی ہے، اتنا تو بولنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے، آئے گا تو دیکھیں گے۔ لیکن یاد رکھو، موٹا ہونا، پیٹ کا نکل جانا، کھا کر پھول جانا، یہ مضبوط ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اچھے کھانے کھا کر آج کھانے کی اتنی بری عادت بن چکی ہے لوگوں کی، اور خاص طور پر مسلمانوں کی، دسترخوان پر بیٹھے گا، کھاتے کھاتے وہیں ڈکار پر ڈکار لے گا، لیکن پھر یہی کہے گا ارے وہ نہیں کھاؤں گا تو وہ فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، اس کے دل کو اچھا نہیں لگے گا، آئٹم پر آئٹم الگ الگ مینو کے اعتبار سے کھاتا رہے گا، لیکن اپنی جسمانی طاقت کا، اپنی بدنی طاقت کا کوئی اسے فکر نہیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھنے، طاقتور رکھنے کوئی اس کو فکر نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر یہ پسند نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ آدمی کا پیٹ یا تو سینہ اور پیٹ دونوں برابر رہیں، یا سینہ باہر نکلے پیٹ اندر رہے، یہ پسندیدہ ہے اسلام کے اندر، لیکن سینے کے باہر پیٹ آ جائے اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اسلام کے اندر بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے، دین میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، اس لیے آدمی کو یہ تمام مینٹین کرنا چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ آدمی جب کھاتا ہے، پیتا ہے اور ورزش کی کوئی فکر نہیں کرتا، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو مینٹین کرنے کی فکر نہیں کرتا، جب جا کر کے یہ آدمی کی یہ حالت، یہ پوزیشن بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، آدمی کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میری زندگی لمبی ہو، لمبی زندگی ہونے کی فکر میں آدمی یہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے میرے حق میں جتنی زندگی رکھی ہے، جتنے سالوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سانسیں رکھی ہے، جتنی بھی زندگی ہے وہ زندگی صحت مندی کے ساتھ میں گزرے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے گزرے۔ جب بھی میرا کوئی مقابلہ شر پسند سے ہو جائے، جب بھی میرا مقابلہ اور میرا سامنا کسی دشمن اسلام سے ہو جائے، جب بھی میرا کوئی سامنا اور میرا مقابلہ کسی دنگائی سے ہو جائے، کسی فسادی سے ہو جائے، کسی آتنکوادی سے ہو جائے، کسی دہشت گرد سے ہو جائے جو ہمیشہ کہیں نہ کہیں نفرت پھیلانے میں لگتا ہے، ایسے لوگوں سے میرا ہو جائے، تب میں اس کو جواب دے سکوں۔ چاہے مختصر سی زندگی ہے، صحت مندی اور تندرستی کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی وہ فکر کریں۔ وہ مشہور مقولہ آپ کو یاد ہوگا جو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز جنرل کے سامنے شہادت کے وقت کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ مشہور مقولوں میں آپ نے غور کیا ہوگا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے شیر سے مشابہت کیوں دی تھی؟ سائنس جاننے والے، سائنس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہوں گے، شیر کی بہت زیادہ جو عمر ہوتی ہے وہ 10 سے 15 سال، 10 سے 15 سال اس کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اتنی کم عمر زندگی اس کی ہوتی ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی میں وہ پوری زندگی ہر جانور پر جنگل کا راجا بن کر کے زندگی گزارتا ہے، جنگل کا مہاراجا بن کر کے زندگی گزارتا ہے، ہر ایک پر دباؤ، ہر جانور پر اس کا دباؤ رہتا ہے، وہ جہاں سے گزرتا ہے پورے جانور تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ ایسا مسلمان کو بننا چاہیے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے شیر کی مثال دی تھی، جیو تو شیر کی زندگی جیو۔ اللہ نے اگر تمہاری زندگی 20 سال کی رکھی ہے، 30 سال کی رکھی ہے، 40 سال کی زندگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اپنی پوری اس 30 سالہ زندگی میں، اپنی پوری اس 40 سالہ زندگی میں، اپنی اس پورے 50 سالہ زندگی میں شیر کی طرح جوان مرد بن کر کے رہو، شیر کی طرح بہادر بن کے رہو، شیر کی طرح طاقتور بن کے رہو۔ یہ حقیقت میں میسج تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔
اور شیر کی زندگی دیکھ لیجئے کیسی ہے، اور اس کی رفتار بھی دیکھ لیجئے۔ جب وہ بھاگتا ہے سائنس کے اعتبار سے 1 گھنٹے میں 120 کلومیٹر، 1 گھنٹے میں 120 کلومیٹر، اس کی رفتار 120 کلومیٹر کی ہوتی ہے، 120 کی سپیڈ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جا رہا ہے بازو سے 110 کی سپیڈ میں، 120 کی سپیڈ میں کوئی کار لے کر کے جائے، دل کیسا ہوتا ہے تمہارا؟ دھڑکنے لگتا ہے کہ نہیں دھڑکنے لگتا؟ اس رفتار سے وہ شیر بھاگتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ 4 قدم دوڑ کے دکھاؤ، 4 قدم بھاگ کے دکھاؤ، نہیں بھاگ سکتے، نہیں دوڑ سکتے، کیونکہ اتنی طاقت اور قوت ہی نہیں۔ تھوڑا 4 قدم اگر دوڑے گا بھاگے گا، دھاپ لگ جائے گی، دھاپ لگ جائے گی اس کو۔ کوئی سلام بھی کرے تو کہتا ہے ارے ذرا رک، پانی پیتا ہوں پھر سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اتنی کمزوری آ گئی ہے آج مسلمانوں کے اندر، کھا کھا کر گھروں میں رہ کر کے اپنے پورے باڈی کو کمزور بنا دیے ہیں۔ رات بھر 12 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے واٹس ایپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے واٹس ایپ 2 بجے تک چالو، 3 بجے تک چالو رہتے ہیں۔ ارے کیا کرتے رہتے ہیں آخر 2 بجے تک؟ تم لوگ 3 بجے تک جاگ کر کیا کرتے رہتے ہو؟ قوم کے مالداروں، اللہ نے جب تمہیں مال دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا استعمال صحیح کرو۔ نعمتیں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک جاگ کر زومیٹو کو آرڈر کر کے، سویگی کو آرڈر کر کے، آن لائن آرڈر کر کے وہ فاسٹ فوڈ منگوا لیے، یہ فاسٹ فوڈ منگوا لیے، طرح کے قسم کے کھانے منگوا کر کے اپنے آپ کو تم پورا کمزور سے کمزور کرتے ہوئے جا رہے ہو۔ تمہاری ماں بہنوں پر اگر کوئی ہاتھ بھی اٹھا دے کچھ نہیں کر سکتے اس کمزور بدن کو لے کر۔ اور بھی جب صبح اٹھ رہے ہوں 11 بجے 12 بجے، پورے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے جسم کو مضبوط بنانے میں تم نہیں لگا سکتے، دوڑ نہیں لگا سکتے، ورزش نہیں لگا سکتے، کچھ اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں ورزش نہیں کر سکتے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ہم تمام کو کرنا پڑے گا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے یہاں اسلام کے اندر، دین میں، مذہب اسلام میں مضبوط مومن، طاقتور مومن کمزور مومن سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہاں طاقت سے مراد اسلامی ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام کو عبادات میں جمنے میں، عبادات کو کرنے میں طاقتور رہنا ضروری ہے، جمنے میں طاقت کا دکھانا ضروری ہے، اور ان تمام ارکان کے تحفظ میں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ضروری ہے۔ یہ ہے اس کی منشا، ان تمام کو ادا کرنا، عبادات پر جمنا، جمنے کی طاقت اپنے آپ کے اندر پیدا کرنا، اور پھر ان تمام ارکان اور پھر ان تمام چیزوں کے تحفظ، ان تمام اسلامی قوانین، قرآن، حدیث، اسلامی تعلیمات، اسلامی شعائر، مذہبی شعائر، دینی شعائر، مدارس ہو، مساجد ہو، خانقاہیں ہو، مکاتب ہو، دینی تنظیمیں ہو، ان تمام کے تحفظ میں، حفاظت میں، بچاؤ میں، ڈیفنس میں، مدافعت میں، دفاع میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی طاقت رکھنا، یہ ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ آج کون کر سکتا ہے یہ دفاع؟ آج کون کر سکتا ہے اپنے آپ کو پیش کرنا؟ اگر کوئی حملہ ہو جائے وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے، کہیں کچھ حملہ ہو جائے، کہیں کچھ جھگڑے ہو جائے، کہیں کچھ کسی ایک کے ہاتھ میں اگر کوئی تلوار دیکھ لے، چھری دیکھ لے، چاقو دیکھ لے، جانے سے، اس کے سامنے جانے سے آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے مسلمان آج زندگی گزار رہا ہے، جس طریقے سے اس کی صبح ہو رہی ہے، جس لائن سے، جس حساب سے اس کی رات ہو رہی ہے، جس حساب سے اس کی شام ہو رہی ہے، جس حساب سے اس کی راتیں گزر رہی ہے، دن گزر رہا ہے، اس اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہوگا اور کمزور سے کمزور ہوتا ہوا جائے گا۔ کیسے طاقتور ہوں گے؟
اس کے لیے آج تو جو نئی نسل نئی جنریشن جو آ رہی ہے وہ نئی جنریشن کو دیکھ لیجئے کیسے مضبوط ہو رہے ہیں وہ ان کا حساب تو آپ اگر دیکھ لیں، کوئی گانجے میں، کوئی شراب نوشی میں، کوئی سگریٹ میں، کوئی بیڑی اور کوئی تمباکو میں، ان تمام چیزوں کو کھا کھا کر کے آدمی بزدل بنتا ہے. یاد رکھو نا، وہ بظاہر دکھے گا آپ کو موٹا دکھے گا، بظاہر دکھے گا جاڑا ہٹا کٹا، لیکن ان تمام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اندر اس کے اندر بزدلی آ رہی ہے. وہ بزدلی کو ختم کرنے کے لیے ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا، اپنے بچوں کو بچانا پڑے گا. بہت سارے آپ کی اولاد گھر کے اندر طاقتور اور نوجوان ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے بچوں کو لے کر خود ورزش کرنی پڑے گی، ماحول بنائیے. میں پردہ نشین خواتین سے بھی کہتا ہوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، پیارے پیارے لڑکوں سے نوازا ہے، لڑکیوں سے نوازا ہے. لڑکیوں کو بھی ورزش کراؤ، ان کو مضبوط اور فٹنس رکھو، ان کو طاقتور رکھو. اگر اتنا طاقتور رکھو، اتنا ان کو فٹنس رکھو، اگر کسی بچی پر، آپ کی بیٹی پر، آپ کی بہن پر اگر کوئی حملہ کرے، اس کی عزت پر حملہ کرے، اس کے بدن پر کوئی حملہ کرے، اس کی جسم پر کوئی حملہ کرے، اگر کوئی اس کو ٹچ بھی کر دے تو وہ دوبارہ گھما کر کے جواب دینے کی طاقت نہیں، کم سے کم ہمت رکھتی ہو. 10 منٹ 15 منٹ اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہو. ایسا نہیں ہے 2 سیکنڈ صرف یوں کالر پکڑ لیا، ہمت ہار گئے، پھولنا شروع ہو گئے. یہ آج ہماری حالت ہے. آج یہ 30 سال 35 سال کا لڑکا بھی 2 سیکنڈ کے اندر پھولنا شروع ہو جاتا ہے. کمزوری کی علامت ہے دوستوں. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی کوششیں کریں. اسلام کے اندر یہ ناپسندیدہ ہے آدمی کمزور رہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ موٹا ہونا مضبوط ہونے کی علامت نہیں ہے. اسلام کے اندر سینے سے اوپر پیٹ کا نکلنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. تو اپنے آپ کو مینٹین کرو. اگر خود وہ مینٹین نہیں کر چکے ہیں، احتیاط نہیں کر چکے ہیں، لیکن کم سے کم اپنی اولاد کو ان تمام چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچاؤ. اس کا طریقہ یہی ہے، اپنے آپ بچوں کو اسپورٹ میں لگاؤ، ورزش میں لگاؤ، کراٹے میں لگاؤ، جم میں اس کو حصہ لگاؤ، اور اسپورٹ میں، کھیل میں، ایسے کھیل جس میں آدمی متحرک رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، ایسے کھیلوں کے اندر اپنے بچوں کو لگائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.